السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آور چینل ایجوکیشنل ہب۔ 9th کلاس کی فیڈرل بورڈ کی جو نئی انگلش آئی ہے، انگلش کی بک کا یونٹ 1 کی ہم نے ٹرانسلیشن کا ہاف کیا تھا، انفیکٹ ہاف سے تھوڑی کم تھی۔ ابھی ہم اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بکس آ گئی ہیں تو کوشچن آنسر ایکسرسائز بھی اس کی کریں گے انشاءاللہ۔ Myriads of similar occasions indicate how حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم used to behave towards people who were bitterly against him۔ myriads کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تعداد، تو myriads مینس کہ ایسے جو واقعات ہیں جو اوپر بیان کیا گیا ہے اس میں کہ اس طرح کے واقعات بہت زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتہائی برے جو ان کے دشمن تھے، یعنی جانی دشمن جو ان سے جان کو نقصان بھی پہنچا جایا کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی حضور پاک کا بیہیویئر کیسا تھا۔ اٹ واز دس لینینٹ بیہیویئر، یہ وہ لینینٹ بیہیویئر نہیں، لینینٹ ہوتا ہے نرم بیہیویئر، بہت نرم مزاج ہونا، یہ ان کا بیہیویئر ہی تھا دیٹ spurred people on embracing اسلام، جس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، اینڈ فالوئنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک کو فالو کرنے پہ، یعنی ان کی سینگس فالو کرنے پہ، ان کا احکامات ماننے پہ۔ had the رسول اللہ بن cruel to them، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ظالمانہ یا سخت رویہ رکھتے، people would have abandoned his religion، لوگوں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہوتا۔ اللہ the exalted says، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، it is out of Allah's mercy that you او رسول have been lenient with them، کہ یہ اللہ کا ہی رحم ہے اے رسول کہ تم ان کے ساتھ نرم دلی سے پیش آتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں ان کے لیے رحم رکھا ہے۔ had you been cruel اور hard hearted، اگر تمہارا دل سخت ہوتا یا تم ظالم ہوتے، they would have certainly abandoned you، تو یقیناً ان لوگوں نے تمہیں ابھی تک چھوڑ دیا ہوتا۔ abandoned ہوتا ہے چھوڑ دینا، certainly یقیناً۔ حضرت عائشہ narrates that the messenger of Allah، حضرت محمد said، حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ is kind and he loves kindness، اللہ مہربان ہے اور وہ مہربانی کرنے والوں کو یا مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ اینڈ کنفرز ہوتا ہے عطا کرنا، اینڈ کنفرز اپون کائنڈنس وچ ہی ڈز ناٹ کنفر اپون سیوریٹی، سیوریٹی کا مطلب ہوتا ہے شدت یا سختی، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کچھ عطا کرتا ہے مہربانی کی وجہ سے، یعنی جو جتنے کہنے کا مطلب کہ جتنے لوگوں کے دلوں میں رحم ہوگا وہ اور زیادہ ان کو عطا کرے گا، اور جن کے دلوں میں سختی اور شدت ہوگی ان کو مزید عطا نہیں کیا جائے گا۔ اینڈ ڈز ناٹ کنفر اپون اینی تھنگ بسائڈز کائنڈنس، اور کائنڈنس کے علاوہ اور کسی چیز کے اوپر عطا نہیں کرتا، یعنی جتنا انسان کوئی نرم دل یا رحم دل ہوگا اس پر عطا کیا جائے گا۔ دا میسنجر آف اللہ، اللہ کے رسول، واز ایون کمپیشنیٹ، بہت زیادہ ہمدردانہ جذبہ رکھتے تھے، اینڈ کائنڈ ٹو وارڈز دا نان بلیورز، حتیٰ کہ وہ کفار کے ساتھ جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ دا پرزنرز آف وار ٹیکن کیپٹیو ان دا بیٹل آف بدر ور امنگسٹ ہز بٹر اینیمیز، غزوہ بدر میں جو لوگ قیدی بن کر آئے، کافروں کے جو لوگ قیدی بن کر آئے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جانی دشمن سمجھ لیں یا بہت برے دشمن، بڑے دشمن تھے۔ نیورڈلیس کا مطلب اس کے باوجود ہی میڈ شور، انہوں نے اس بات کا یقین کیا دیٹ دے ور گیون دا بیسٹ آف ٹریٹمنٹ، کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ دا نان بلیورز انفلکٹڈ مینس پہنچایا، ہم ود ایوری کائنڈ آف سفرنگز، نان بلیورز یعنی کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی، ایونچولی فورسنگ ہم ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ، حتیٰ کہ ان کو مجبور کر دیا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اینڈ دین ویجڈ وار آن ہم، ویجڈ ہوتا ہے چھیڑ دی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جنگ بھی چھیڑ دی۔ ہاؤ ایور، البتہ وین ہی کنکرڈ مکہ وداؤٹ بلڈ شیڈ ان دا 21st ایئر آف ہز پروفیٹہڈ، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 سالہ پیغمبری میں ایک بھی قطرہ بہائے بغیر مکہ کو فتح کیا، ہی آسکڈ دا مکن نان بلیورز who were awaiting his decision about them، تو انہوں نے مکہ کے کفار سے پوچھا جو اپنے بارے میں فیصلہ ہونے کے منتظر تھے، how do you expect me to treat you، کہ تم کیسی امید کرتے ہو مجھ سے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ they responded unanimously متفقہ طور پہ، یعنی سب نے رسپونڈ ہوتے جواب دینا، سب نے متفقہ طور پہ، یعنی تقریباً سب کا ایک ہی جواب تھا، you are a noble one، آپ ایک معزز شخص ہیں، the son of a noble one، ایک معزز شخص کے بیٹے ہیں۔ he announced to them his decision، انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ ان کے اوپر ہے اس کا اعلان کر دیا، you may go free، تم سب آزاد ہو، no reproach ہوتا ملامت، no reproach this day shall be on you، آج تم پر کوئی ملامت یا بدلہ نہیں لیا جائے گا، may Allah forgive you، اللہ تم سب کو معاف کرے۔ حضرت محمد رسول اللہ was also very kind and affectionate towards women، حضور پاک خواتین کے بارے میں بھی بہت زیادہ افیکشنیٹ، یعنی خواتین کے بارے میں بھی بہت نرم مزاج تھے، اور ایسا ہی لوگوں کو انہوں نے خواتین کے بارے میں بھی بہت زیادہ اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کرنے والے تھے اور مہربان تھے، نرم دل سے۔ ویمن ور ویری بیڈلی ٹریٹڈ ان دوز ٹائمز، خواتین کے ساتھ اس زمانے میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم gave them honor and dignity at par with men in the community، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مردوں کے برابر
کیا وقار اور عزت عطا فرمائی. Allah's messenger established women's right in the light of commandments of Allah. اللہ کے رسول نے خواتین کے حقوق کا تعین کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں which improved their positions and status، جس سے خواتین کی پوزیشن یا ان کی حیثیت جو ہے وہ واضح ہوئی یا بہتر ہوئی. Allah's messenger was particularly compassionate towards children. اللہ تعالیٰ کے رسول بچوں کے ساتھ بھی بہت ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے. When he saw a child crying، جب بھی وہ کسی بچے کو روتے دیکھتے he sat beside him اور ہر وہ اس بچے کے یا بچی جو بھی رو رہا تھا اس کے پاس بیٹھ جاتے and share his or her feelings، اور اس کے ساتھ اس کا دکھ جو ہے وہ بانٹتے. He would take children in his arms and embrace them. وہ بچوں کو اکثر اٹھا لیتے، باہوں میں لے لیتے اور اس کو لاڈ پیار کرتے، اس کو گلے لگا لیتے. He was once hugging his beloved grandsons Hassan and Hussain. ایک مرتبہ وہ اپنے انتہائی لاڈلے اور پیارے نواسوں حضرت امام حسن اور حسین کو گلے لگائے ہوئے تھے. when اقرا بن حابس told him، جب اقرا بن حابس نے انہیں بتایا I've got 10 children، میرے 10 بچے ہیں. so far اب تک I have not kissed any of them، میں نے آج تک ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا. Allah's messenger responded، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بات پر جواب دیا کہ the one with no pity for others is not pitied، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. according to another version، ایک اور جگہ یعنی اس بات کا جواب اس طرح سے کہا گیا ہے he said کہ انہوں نے ایسا فرمایا، اس کو جواب ایسا دیا what can I do for you، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. Allah has removed from you the feeling of compassion، کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے ہمدردی کا رحم کا جذبہ نکال دیا تو تمہارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ forbade his companions to keep the unintelligent creatures hungry or thirsty. unintelligent creatures یہاں پہ لفظی تلفظ ہے کہ وہ مخلوق جس کے پاس ذہانت نہ ہو، دماغ نہ ہو. یہاں ویسے مقصد جو ہے جانوروں کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے فوربیڈ ہوتا منع کرنا، کمپینینز ہوتا ساتھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو منع فرمایا کہ بے زبان جانوروں پر، مخلوق پر ترس کھاؤ، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، انہیں بھوکا پیاسا نہ رکھو. ٹو ڈسٹرب اور ٹو اوور برڈن دیم، ان کو تنگ نہ کرو اور ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. ہی کمانڈیڈ دیٹ کائنڈنیس اینڈ پٹنگ دیم ایٹ ایز آر میریٹوریس ایکٹس ٹینڈنگ ٹو برنگ مین نیئرر ٹو اللہ. انہوں نے یہ بھی ساتھ میں بتایا یا حکم دیا یا فرمایا کہ یہ مہربانی، نرم دلی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، اور یہ قابل تحسین عمل جو ہے وہ ایک ایسا رجحان ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے. ابو ہریرہ رپورٹس حضرت محمد رسول اللہ ایز سیئنگ، حضرت ابو ہریرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا a traveler who was thirsty saw a well in the way، ایک سفر کرنے والا تھا، مسافر تھا جو پیاسا تھا اور اس نے رستے میں ایک کنواں دیکھا. he got inside the well، وہ کنویں کے اندر اترا. and when he came out he saw a dog licking mud due to thirst، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو وہ پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی جو کیچڑ بن جاتی ہے اس کو چاٹ رہا تھا. the man realized that the dog was as thirsty as he، آدمی نے یہ ریئلائز کیا کہ وہ کتا بھی اتنا ہی پیاسا جتنا تھوڑی دیر پہلے وہ آدمی خود تھا. so he got into the well again، لہٰذا وہ دوبارہ کنویں میں اتر گیا. filled his leather sock، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ تھا with water، پانی سے بھرا. and carried it out holding it with his teeth، اور اپنے دانتوں کے اندر اس نے چمڑے کے موزے کے اندر پانی بھرا اور اس کو اپنے دانتوں میں پکڑ کے رکھا، اس سے منہ کے اندر جکڑ کے رکھا، اور اس کے بعد وہ کنویں سے چڑھ کر اوپر آیا. دین ہی quenched ہوتا بجھانا the thirst of the dog، اور اس کے بعد اس نے اس پانی سے کتے کی پیاس بجھائی. اللہ was pleased with this act of kindness and pardoned his sins، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. once on return from a military campaign، ایک مرتبہ ایک جنگ سے واپسی پر a few companions، واپس آتے ہوئے چند ساتھیوں نے took away the chicks of a bird from their nest to stroke them، ایک پرندے کے بچوں کو اس کے گھونسلے سے اٹھا لیا تاکہ ان کو ذبح کر کے پکایا جا سکے. the mother bird came back and when it could not find its chicks in the nest، جب بچوں کی ماں یعنی جو پرندہ تھا وہ واپس آیا اور اس نے گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہ دیکھا. it began to fly around screeching یعنی چیخنا، چیختے ہوئے اس نے ان کے سروں کے پاس منڈلانا شروع کر دیا اور اڑنا شروع کر دیا. when informed of the matter، جب اس واقعے کی خبر ملی. Allah's messenger became angry، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے جو رسول تھے وہ ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے. and ordered the chicks to be put back in the nest، اور حکم دیا کہ اس پرندے کے بچوں کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کے آیا جائے. the love and compassion of the Allah's messenger for all kinds of creature was not of the kind claimed by today's humanist یعنی انسانیت پسند آج کل کے، یا وہ جو لوگوں کے حقوق کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح کا آج کل کے جو لوگ ہیں
جو لوگوں کو حقوق کے بڑا پرچار کرتے ہیں زبانی کلامی، اس سے بہت مختلف تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربانی کا جذبہ اور ان کے اعمال. ہی واز سنسیئر اینڈ بیلنسڈ، وہ مخلص اور متوازن تھے. ان ہز لو اینڈ کمپیشن، اپنی محبت میں اور ہمدردی کے جذبے میں. ہی واز مور کمپیشنیٹ دین اینی ادر پرسن، وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد تھے، ان سے زیادہ ہمدرد اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہی واز ریزڈ بائی اللہ، ان کو اللہ کی طرف سے بڑھایا گیا تھا، اٹھایا گیا تھا. دا کریٹر، جو کہ ہمارا خالق ہے. اینڈ سسٹینر آف آل بینگز، اور تمام جانداروں کو برقرار رکھنے والے یعنی زندہ رکھنے والا. فار دا گائیڈنس اینڈ ہیپینیس آف کانشیس بینگز اینڈ دا ہارمنی آف ایگزسٹنس، ٹھیک ہے، تمام ہوش مندوں کی خوشی اور گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور ہارمنی ہوتا ہے ہم آہنگی، اور سب کا مل جل کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بنایا، انہیں پیدا فرمایا اور انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا. دیر فور ہی لیوڈ ناٹ فار ہم سیلف بٹ فار ادرس، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری بلکہ دوسروں کے لیے. ہی از این ایپیٹوم آف مرسی فار آل دا ورلڈس، اور وہ تمام جہانوں کے لیے مثال و مظہر ہے. ٹھیک ہے، یہ آج ہمارے ہو گئے ہیں یونٹ کی ریڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بلاک کوسچنس کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ایکسرسائز کوسچن بھی ایک ویڈیو میں ہو جائیں اگر وہ زیادہ لمبی نہیں ہوتی تو. ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. لائک کر دیں ویڈیو کو، شیئر کر دیں نئے بچوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جن کو مسئلہ ہو رہا ہے ابھی، کیونکہ نیو بک آئی ہے، اس کی بک بھی نہیں ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، تو ٹیک کیئر، اللہ حافظ.